بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام سامعین ناظرین بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم اپنی کتاب شرح عقائد کے سبق نمبر 51 کے حصہ اول کو پڑھیں گے۔ ہمارے سبق کی ابتدا وَأَنَّهَا غَيْرُ مُتَنَاهِيَةٍ کی عبارت سے ہوگی اور ہمارا سبق وَإِمْتِنَاعِ الْخَرْقِ وَالْإِلْتِئَامِ عَلَيْهَا کی عبارت پہ مکمل ہوگا۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّهَا غَيْرُ مُتَنَاهِيَةٍ بَلْ يَقُولُونَ إِنَّهُ قَابِلٌ لِانْقِسَامَاتٍ غَيْرِ مُتَنَاهِيَةٍ وَلَيْسَ فِيهِ اجْتِمَاعُ أَجْزَاءٍ أَصْلًا وَإِنَّمَا الْعِزَمُ وَالصِّغَرُ بِاعْتِبَارِ الْمِقْدَارِ الْقَائِمِ بِهِ لَا بِاعْتِبَارِ كَثْرَةِ الْأَجْزَاءِ وَقِلَّتِهَا والافتراق ممكن لا إلى نهاية فلا يستلزم الجزء وأما أدلة النفي أيضا فلا تخلو عن ضعف ولهذا مال الإمام الرازي رحمه الله تعالى في هذه المسألة إلى التوقف فإن قيل هل لهذا الخلاف ثمرة قلنا نعم في إثبات الجوهر الفرد نجاة عن كثير من ظلمات الفلاسفة مثل إثبات الهيولى والصورة المؤدي إلى قدم العالم ونفي حشر الأجساد وكثير من أصول الهندسة مبتنى عليها دوام حركات السماوات وامتناع الخرق والالتئام عليها۔ آئیے اب اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ وَأَنَّهَا غَيْرُ مُتَنَاهِيَةٍ اور بے شک وہ اجزاء غیر متناہی ہیں، بل یقولون بلکہ وہ کہتے ہیں، بے شک وہ انقسامات غیر متناہیہ کے قابل ہے۔ وَلَيْسَ فِيهِ نہیں ہے اس میں اجزاء کا اجتماع اصلاً بالکل۔ وَإِنَّمَا الْعِزَمُ وَالصِّغَرُ اور بے شک بڑا ہونا اور چھوٹا ہونا اس مقدار کے اعتبار سے ہے جو جسم کے ساتھ قائم ہوتی ہے، نہ کہ اجزاء کے زیادہ وقلتها اور کم ہونے کے اعتبار سے۔ اور افتراق ممکن ہے لا الى نہایہ تک، فلا یستلزم الجزء پس وہ جز کو مستلزم نہیں ہوگا۔ واما ادلۃ النفی اور بہرحال نفی کے دلائل بھی فلا تخلو عن ضعف ضعف سے خالی نہیں ہیں۔ ولہذا اور اسی وجہ سے مائل ہوئے امام رازی رحمہ اللہ تعالی اس مسئلہ میں توقف کی جانب۔ فَإِن قِيلَ پس اگر سوال کیا جائے هل لهذا الخلاف ثمرة کیا اس اختلاف کا کوئی ثمرہ ہے؟ قلنا تو ہم عرض کریں گے ہاں۔ جوہر فرد یعنی جزء لا یتجزا کے اس بات میں نجات ہے فلاسفہ کی بہت سی تاریکیوں یعنی گمراہیوں سے، مثلاً ہیولہ اور صورت کا اس بات جو پہنچانے والا ہے عالم کے قدیم ہونے، اور جسموں کے حشر کی نفی کی جانب، ہندسہ کے بہت سے اصول سے جن پر مبنی ہے آسمانوں کی حرکت کا دائمی ہونا، اور ان میں خرق و التئام کا محال ہونا، پھٹن اور جوڑ کا ممتنع ہونا۔ آئیے اب اپنے سبق کی تشریح کو دیکھتے ہیں۔ دوسری اور تیسری دلیل جو جزء لا یتجزا کے اس بات پر پیش کی گئی تھی اس کی کمزوری کو بیان کر رہے ہیں، اور یہ فرما رہے ہیں کہ فلاسفہ کے نزدیک ہر عین کی تقسیم اس معنی میں کہ وہ غیر متناہی ہے
کہ ان کے نزدیک وہ غیر متناہی اجزاء سے بالفعل مرکب ہے، غیر متناہی اجزاء سے بالفعل مرکب ہے۔ کہتے ہیں یہ تو فلاسفہ کا مذہب ہی نہیں بلکہ متکلمین میں سے نظام معتزلی کا مذہب ہے۔ اس لیے شارح نے جو مستدل تھے ان کی غلط فہمی کے ازالہ کے لیے فلاسفہ کا مسلک بیان کیا کہ فلاسفہ جسم کے اندر بالفعل اجزاء کے وجود کے اور ان کے غیر متناہی ہونے کے قائل ہی نہیں ہیں۔ یعنی فلاسفہ کے نزدیک تو اجزاء ہوتے نہیں، تو جب اجزاء نہیں ہوتے تو پھر اس دلیل کو ان کے خلاف پیش کرنا کیسے درست ہوا کہ فلاسفہ کے نزدیک تو ہر جسم فی نفسہ ہی متصل واحد بلا کسی جوڑ کے ہے، یعنی وہ تو ایک ایسی چیز ہے جسم کہ اس کے اندر کوئی جوڑ نہیں ہوتا، بغیر جوڑ کے کسی چیز کے وہ بنا ہوتا ہے، اس میں بالفعل اجزاء کا اجتماع ہے ہی نہیں، اور اس کے غیر متناہی تقسیم کو قبول کرنے والا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تقسیم کسی ایسی حد اور منتہا پر نہیں پہنچتی کہ اس کے بعد پھر تقسیم نہ ہو سکے۔ دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ فلاسفہ تو اجزاء کا وجود ہی نہیں مانتے، لہٰذا اجزاء کی قلت و کثرت کا ان کے نزدیک کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اجزاء ہوتے تو پھر تو قلت و کثرت دیکھی جاتی، لیکن ان کے نزدیک تو سرے سے اجزاء ہی نہیں ہیں۔ ہاں اگر فلاسفہ جسم کی ترکیب اجزاء سے مانتے پہلی چیز، اور پھر وہ اجزاء کو غیر متناہی قرار دیتے تو آپ کی دلیل ان پر حجت ہو سکتی تھی، بلکہ وہ تو یوں کہتے ہیں، یہ فلاسفہ کی دلیل بیان کر رہے ہیں کہ وہ تو یوں کہتے ہیں کہ جسم لا الی النہایہ تقسیم کو قبول کر سکتا ہے، جسم میں اجزاء کا بالکل تحقق نہیں ہوگا۔ دوسرا آپ کا یہ کہنا کہ چھوٹائی اور بڑائی جسم کے اجزاء کی قلت و کثرت پر موقوف ہے، یہ بھی فلاسفہ کے خلاف حجت نہیں، اس لیے کہ ان کے ہاں عظم و صغر بڑے اور چھوٹے ہونے کا مدار اس مقدار پر ہے جو جسم کے ساتھ قائم ہے، جس کو وہ کمیت متصلہ سے تعبیر کرتے ہیں اور اس کو وہ عرض شمار کرتے ہیں۔ خلاصہ کلام کہ آپ کی دلیل ثانی فلاسفہ پر حجت نہیں ہو سکتی۔ والافتراق ممکن سے لا الی نہایہ، یہ تیسری دلیل کا ابطال ہے جس کا اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جسم کے اندر جتنی تقسیم ممکن ہو سب کو بالفعل پیدا کر دینا جزء لا یتجزا کے وجود کو اس وقت مستلزم ہوگا جب تقسیم کسی حد پر پہنچ کر ختم ہو جائے اور اس کے بعد ممکن نہ ہو، لیکن ایسا نہیں ہے بلکہ تقسیم لا الی نہایہ ممکن ہے، پس وہ کسی حد پر پہنچ کر ختم نہیں ہوگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت تقسیم کے جس مرتبے پر پہنچے گی اس سے آگے مزید تقسیم بھی ممکن ہوگی، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ ناممکن نہیں ہے، لہٰذا جزء لا یتجزا ثابت نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا أَدِلَّةُ النَّفْيِ أَيْضًا سے شارح رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جس طرح متکلمین کے دلائل جو جزء لا یتجزا کے اس بات پر پیش کیے گئے وہ کمزور ہیں، اسی طرح فلاسفہ نے جو دلائل جزء لا یتجزا کے ابطال پر پیش کیے ہیں وہ بھی ضعف سے خالی نہیں، یعنی وہ بھی کمزور ہیں۔ اسی وجہ سے امام رازی رحمہ اللہ اس مسئلہ میں توقف کے قائل ہیں کہ جزء لا یتجزا کے اس بات کو تسلیم کیا جائے یا نہ کیا جائے، اس میں امام رازی رحمہ اللہ کی رائے وہ توقف کی ذکر کی گئی ہے۔ جزء لا یتجزا کے اس بات و نفی میں متکلمین اور فلاسفہ کا جو اختلاف ہے اس پر عقائد کے باب میں کوئی ثمرہ اور نتیجہ مرتب ہوتا ہے یا نہیں، تو اس کے بارے میں شراح یہ فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ منصوص علیہ نہیں ہے،
یعنی قرآن و حدیث میں اس سے کچھ تعرض نہیں کیا گیا، لہذا ہم اس مسئلہ پر زور تو نہ دیتے اور اس کے پیچھے نہ پڑتے، مگر کیا کیا جائے کہ فلاسفہ اس کا ابطال اور حیولہ کا اس بات کر کے قدم عالم کے اس بات کے درپے ہیں۔ وہ جزء لا یتجزا کو باطل کر کے عالم کو قدیم قرار دینا چاہتے ہیں، جس سے ساری شریعت کا ابطال لازم آتا ہے، اس لیے اس کی کچھ وضاحت ضروری ہے۔ ادلہ شرعیہ 4 ہیں، یعنی قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس۔ اس کے علاوہ ایک سب سے بڑی دلیل جس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا وہ بداہت عقل ہے۔ تمام عقلاء کا اس پر اتفاق ہے کہ بداہت عقل سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں۔ جیسے یہ کہیں کہ یہ ہاتھ ہے تو اس کو بچہ بھی جانتا ہے، اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں اور نہ ہی کسی دلیل سے اس کو غلط ثابت کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ دلیل خلاف بداہت اور خلاف مشاہدہ ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ایک چیز اور ذہن نشین رہنی چاہیے کہ موصوف اوصاف سے کبھی بالذات متصف ہوتا ہے اور کبھی بالغیر اور بالطبع متصف ہوتا ہے، یعنی موصوف کے اندر کبھی اس کا وصف ذاتی اور خانہ زاد ہوتا ہے، کبھی عطائے غیر ہوتا ہے۔ جیسے عالم اسباب میں سورج یہ نور سے، روشنی سے بالذات متصف ہے، جبکہ چاند، ساری زمین سورج کے واسطے سے منور ہے۔ اسی طرح حرارت آگ کا وصف ذاتی ہے اور برودت پانی کا وصف ذاتی ہے، لیکن جب پانی کو آگ کے اوپر رکھ دیا جائے تو پانی جس کا وصف ذاتی برودت یعنی ٹھنڈک تھا، یہ حرارت سے متصف ہو جاتا ہے، مگر یہ حرارت پانی کا اپنا ذاتی وصف نہیں ہے بلکہ عطائے غیر ہے، یعنی آگ نے اس پانی کو گرم کر کے اس کو یہ وصف دیا ہے۔ تاہم اگر کوئی اس ابلتے ہوئے پانی کے اندر اپنا ہاتھ رکھ دے تو جل جائے گا، پھر جب پانی کو آگ سے اتار کر علیحدہ رکھ دیا جائے کچھ دیر کے بعد وہ پانی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اگر یہ حرارت پانی کا وصف ذاتی ہوتا تو پانی کبھی ٹھنڈا نہ ہوتا۔ اسی طرح اگر بھڑکی ہوئی آگ کے اندر گرم پانی ڈال دیا جائے تو وہ آگ بجھ جائے گی۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ حرارت پانی کا وصف ذاتی نہیں ہے بلکہ عارضی ہے۔ اسی طرح اوصاف عارضہ میں سے، یعنی جو وصف عارضی ہیں، ان میں سے کچھ سریع الزوال ہوتے ہیں، کچھ جلدی جلدی زائل ہو جاتے ہیں، کچھ اوصاف بطیء الزوال ہوتے ہیں، یعنی دیر سے زائل ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص ان اوصاف کو جو ہیں تو عارضی لیکن بہت دیر سے زائل ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کر یہ سمجھے کہ یہ اوصاف تو موصوف کے وصف ذاتی ہیں، تو وہ ایسا ہی ہے جیسے اگر کوئی شخص اپنی جوانی کو جو بطیء الزوال ہے، آہستہ آہستہ ڈھلتی ہے، دیکھ کر یہ کہے یا سمجھے کہ میں ہمیشہ جوان رہوں گا، بوڑھا نہیں ہوگا، تو ساری دنیا والے اسے بے وقوف سمجھنے پر مجبور ہوں گے۔ اسی طرح اجسام کے اندر جو مقدار اور کمیت متصلہ بظاہر معلوم ہو رہی ہے، یہ بھی اس جسم کا وصف عارضی ہے، اگرچہ بطیء الزوال ہے، لیکن اگر کوئی اس کو جسم کا وصف ذاتی قرار دینے لگے تو اس کا حال وہی ہوگا جیسے پیچھے جوان شخص کا ہے۔ تو آپ اس کائنات میں دیکھتے ہیں کہ جسم، اس کا جوڑ ختم ہو جاتا ہے اور اپنی حیت سابقہ کی جانب عود کر جاتا ہے۔ جیسے اگر کوئی جانور مر جائے اور اس کو کہیں پھینک دیا جائے تو کچھ دنوں کے بعد وہ گل سڑ کر ریزہ ہو جائے گا۔ اسی طرح انسان کا جسم جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو کچھ افراد جن کا استثناء کیا گیا ہے احادیث مبارکہ میں، وہ جسم بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اور
وہاں ہڈیوں کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ تو یہ مناظر جو روزانہ ہمارے سامنے آتے ہیں یہ ہمیں بتلاتے ہیں کہ جسم کی ترکیب ایسے ہی اجزاء سے ہوئی تھی جیسے نہایت میں یہ اجزاء لا یتجزا محسوس ہو رہے ہیں، اور کل شیء یرجع الی اصلہ، یہ بھی اسی کی تائید کرنے والا ایک ضابطہ ہے۔ تو اس کی ایک بدیہی مثال کہ آپ کچھ رنگ مثلا 20 گرام رنگ ایک بالٹی پانی میں ملا دیں، اب وہ رنگ پانی میں گھل جائے گا۔ اب اس رنگ کو اگر علیحدہ کرنا چاہیں تو الگ نہیں کر سکتے۔ پھر اگر آپ اس بالٹی سے ایک گلاس پانی لے کر ایک بڑے حوض میں ڈال دیں، یعنی اس رنگ والے پانی کا ایک گلاس ایک بڑے حوض میں ڈال دیں، تب اس رنگ کا کوئی پتہ نہیں چلے گا، حالانکہ بالفعل اس کے اجزاء وہاں موجود ہیں، مگر اب یہ ایسا موجود نفس الامری ہے کہ اگر اس کو تقسیم اور علیحدہ کرنا چاہیں تو قسمت فعلی وہمی فرضی یہاں کچھ بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ رنگ کے اجزاء اتنے باریک اور قلیل ہیں کہ قوت وہمیہ بھی اس کے ادراک سے عاجز ہے۔ جب جزء لا یتجزا ایک بدیہی مسئلہ ہوا تو پھر اس پر دلائل پیش کرنے کی ضرورت نہیں، اس کا انکار محض مکابرہ، تکبر، بڑائی اور ضد کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان اذا السماء انفطرت اذا السماء انشقت وتكون الجبال كالعهن المنفوش وغیرہ، یہ آیات اگر ہمارے سامنے ہوں تو اس بات جزء لا یتجزا پر کوئی اشکال نہیں ہو سکے گا۔ اور ایک بہت بڑی دلیل حجت الاسلام قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ سے منقول ہے کہ آپ سے ایک وعظ کے دوران سوال کیا گیا کہ جزء لا یتجزا کا ثبوت قرآن مجید سے ہے، تو آپ نے فوراً ارشاد فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ کا فرمان اس بات جز پر دال ہے، اور وہ فرمان ہے وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اس لیے کہ تمزیق باب تفعیل ہے جس کے خواص میں سے ایک خاصہ مبالغہ ہے، جس کے معنی ہوئے ریزہ ریزہ کرنا، پھر اس کے بعد کل ممزق سے اس کی مزید تاکید ہے، یعنی ایسے ریزے کر دیں گے جو ریزہ بننے کا منتہا ہوا۔ تو اس سے صاف ثابت ہوا کہ جزء لا یتجزا ثابت ہے۔ بعض حضرات نے اس آیت سے اس بات جز پر استدلال کیا ہے ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، لیکن یہ استدلال شاید درست نہیں ہے کہ یہاں جز بمعنی ٹکڑا ہے۔ ہمارے سبق نمبر 51 کا پہلا حصہ اسی پر مکمل ہوا۔